اب نون لیگ یہاں پر بھی پھنس گئی ہے، ان کو اپنی رجسٹریشن ثابت کرنی ہوگی۔ تمہارے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تمہارے پاس صرف الزام خان ہے۔ اس خرابی کی جڑ وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ حکمران خاندان ہے۔ ان کا ایک ٹیکٹک ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ عدالت کے اوپر سارا بوجھ پڑ جائے۔ ان کو اس عدالت میں آنا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ تمام ثبوت اور ایویڈنس جو کورٹ مانگے گی ان کو پیش کیا جائے گا۔ سارا کیس ٹوسٹ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اس سپریم کورٹ سے کرپشن کا تابوت نکلے گا۔ السلام علیکم and good evening everybody watching News Eye with مہر عباسی۔ وزیر اعظم پاکستان نے آج تاریخی مندر کٹاک راج میں واٹر فلٹر پلانٹ کا افتتاح کیا اور اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے جہاں مذاہب کے مابین ہم آہنگی کے فروغ کا سبق دیا، وہیں یہ ویز بھی فرمایا کہ کسی کے عیب نہ نکالو، عیب کرنے والا ہمیشہ بے فیض رہتا ہے۔ وزیر اعظم کے اس فرمان سے انکار نہیں، لیکن محترم وزیر اعظم صاحب، اسلام جھوٹ بولنے، دوسروں کا حق کھانے، کرپشن کرنے اور کمیشن کھانے سے بھی منع کرتا ہے۔ رعایا کی خبرگیری، حقوق کی فراہمی، مساوات و برابری اور انصاف کی فراہمی کا حکم بھی دیتا ہے یہ مذہب۔ جناب وزیر اعظم، کاش آپ 5 مذاہب سے مخاطب ہوتے وقت یہ پیغام بھی دے دیتے کہ اسلام بادشاہت کا نہیں، رعایا کے خادم ہونے کا درس دیتا ہے۔ قوم کے سربراہ پر اناج کا تھیلا کاندھوں پر اٹھا کر غریبوں کی کٹیا تک پہنچانا فرض ہے۔ امیر المومنین پر چادر کا حساب دینا فرض ہے، تو امت کے سربراہ سے عام شخص بدلہ لینے پر آئے تو پشت مبارک سے کرتا ہٹانے میں ذرا تعامل نہیں کیا جاتا۔ وزیر اعظم صاحب، عیب جوئی برا فعل انڈاؤٹڈلی، تو قوم کی دولت کا حساب نہ دینا کون سا اچھا فعل ہے، کون سا اچھا عمل ہے؟ اسی حوالے سے آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، ایک تو آپ نے آج بڑی دبنگ وکالت کی، خود کھڑے ہوئے، مگر جاننا چاہتی ہوں کیونکہ کل ایک بڑے وکیل نے کہا تھا کہ وکیل کب فیل ہوتا ہے، وکیل کب ناکام ہوتا ہے؟ فیل تو کلائنٹ ہوتا ہے۔ تو سر آپ تو اپنے کلائنٹ بھی خود، وکیل بھی خود، تو اگر خاک میں بدن کل آپ کی استدعا سنی گئی، آپ کی پریئر سنی گئی یا فیل ہو گئے سوٹو سے، تو مکمل فیلئر آپ کا ہوگا۔ دیکھیں، اوپر اللہ وکیل ہے، نیچے میں کیس لڑ رہا ہوں۔ اور جو بات ابھی آپ نے مہر کہی کہ عمر فاروق جمعہ کا خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا چاہتے ہیں تو لوگ اسے کہتے ہیں ٹھہر جاؤ عمر، یہ آپ نے پوشاک کہاں سے لائی ہے؟ یہ ہے احتساب، یہ ہے احتساب۔ اور جمعے میں سے ان کے فرزند اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک چادر میں نے دی جس سے ان کی پوشاک بنی، اور یہ باتیں بہت کرتے ہیں۔ یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ مال بناؤ اور ڈنگ ٹماؤ پارٹی کے ممبر ہیں، اور دنیا میں ایک ایسا خط لے ہیں جس سے اپنی بھی ناک کاٹی ہے، انہوں نے ہماری بھی کاٹی ہے۔ آج میں نے سپریم کورٹ میں کہا جناب یہ 1122 ہے قطری خط ہیر سے، کہ اس کے دیکھیں قطری شہزادے کے باپ مرا 2000 میں، میاں شریف صاحب کا انتقال ہوا ہے 2004 میں، ڈاکومنٹ پیش کیا ہے 2016 میں آپ، اور یہ پیسے کی جو وصیت ہے یہ ہے 80 میں، 36 سال، اور 36 سال میں یہ کیس 4 آدمیوں کے نام، یہ زمین، یہ جو فلیٹس ہیں، جب یہ التوفیق میں اس کو گروی رکھنے کا، ضبط کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو 34 ملین دینے پڑے۔ وہ کس نے دیے بابا؟ اور آپ کہتے ہیں جی 164 کا بیان، 164 کا بیان اسحاق ڈار حدیبیہ۔ میں نے آج کورٹ میں کہا اگر حدیبیہ پیپر مل کی اپیل ہو جاتی، اسحاق ڈار صاحب نے ایک صفحے پہ 2 جگہ دستخط کیے ہوئے ہیں۔ 164 میں میں نے سپریم کورٹ کو کہا مائی لارڈ میرے شہر سے لوگ پھانسی لگے ہیں، وہ غریب لوگ تھے، وہ عدالتوں میں، اور میں نے کورٹ میں یہ کہا کہ ایک جج اس فیصلے کا خود پاناما کیس میں ہے۔ یعنی اس سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ جب فیصلہ آنے کے بعد وہ جج صاحب خود پاناما لیکس میں ملوث پائے گئے ہیں، یہ دولت باہر ٹرانسفر کرنے میں ان کا خیال تھا، یہ اللہ نے کیس اوپن کیا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میں کورٹ میں کر چکا ہوں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں شیخ صاحب، میں اب
کوٹ کے اوپر آپ آئیں گے اینڈ آئی وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ دیٹ، مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج مجھے کچھ محسوس ہوا جس طرح کہ آپ پریشر ڈالنا چاہ رہے تھے، دباؤ میں لانا چاہ رہے تھے بینچ کو. آپ نے کہا کہ یہ کیس ہے ایک خاندان بمقابلہ 20 کروڑ عوام کا. پھر آپ نے کہا کہ آپ نے انصاف فراہم کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے، پوری قوم کی نظریں آپ پہ مرکوز ہیں. تو یہ آپ کیا were you trying to pressure the judges or No. As per Article 9 میرا فرض ہے، یعنی میرا حق ہے، ان کا فرض ہے. انہوں نے اوتھ اٹھایا ہے کہ اس ملک میں انصاف کا علم بلند رکھنا ہے. میں کیسے پریشرائز کر سکتا ہوں؟ مگر جس طرح ماضی میں کہا جج صاحبان نے پچھلے ہفتے کہ انصاف کا مطلب ضروری نہیں ہے وہی ہو جو آپ یا عمران خان چاہتے ہیں، جو آپ کی پریئر ہے. ہمیں قبول ہے جی. اگر یہ انصاف، یہ کوٹ میں نے خریدا ہے جی، میں نے پہنا ہے، میں کہتا ہوں میرا. میں نے وہاں مفلر کا ذکر کیا ہے یا کوٹ کا مجھے یاد نہیں. میں نے کہا جی یہ کوٹ میرا ہے، میں نے خریدا ہے، مجھے بتانا ہے یہ کوٹ کہاں سے آیا. اگر آپ ٹریل بتا دیں، مہر صاحب آپ دیکھیں 1980 کے 12 ملین درم 2 روپے 60 پیسے کا درم ہے جی. 5 سال بعد 80 کا ہو گیا جی، 10 سال بعد 3 روپے کا ہو گیا. یہ 12 ملین درم اتنے برکتی تھے کہ یہ دبئی گئے ہیں جناب، یہ قطر گئے ہیں جی. چلیں ایک جگہ بھی جاتے تو میں کہہ دیتا. اور انہوں نے کہا جی وہ ریت کا زمانہ تھا. میں نے آج لسٹ دی ہے کہ 31 بینک دبئی میں موجود تھے اس وقت 1980 میں. بڑے بینک 31 موجود تھے. اور پھر 80 سے لے کے 99 تک انہوں نے پیسے کہاں رکھے ہیں جی؟ 19 سال. اور میں نے یہ بھی سوال کیا کہ جدہ سٹیل مل میں اگر یہ 12 درم اتنے گھومے ہیں تو مجھے بتا دیں کہ ایک کپلا فرنس کا نیٹ بولٹ بنتا ہے اس 12 ملین میں جو 6 قسطوں میں ملے انہیں. یہ رضیہ بٹ کا ناول ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے جلدی میں بنائی ہیں، یہ پھنستے چلے جا رہے ہیں. میں نا امید نہیں ہوں جی، مجھے انصاف کی پوری امید ہے. شیخ صاحب آپ نے آج 12 کیسز کا حوالہ بھی دیا، نظیر سنائی کہ پہلے بھی ان 12 کیسز کے اندر جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں مس ڈیکلریشنز کے اوپر، اور آپ نے یہ پورا حوالہ ڈیٹیلز دی ہیں. مگر ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ 12 کیسز ایک طرف اور ادھر بھار اور ادھر وزن ایک طرف، کیونکہ ادھر وزیر اعظم پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے. دس از نواز شریف، دس از نو آرڈنری پرائم منسٹر. یہ نواز شریف ہے جس کی ایک تاریخ ہے، جس کے خلاف جو ہے یہ ہمارے ہسٹورینز ایک رقم کر چکے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ کتنی دفعہ ناانصافی ہوئی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ بھار بھی کہیں نہ کہیں ایک کنسیڈریشن ہے ذہنوں میں؟ دس از مائی کیس کہ ایک جج صاحب نے کہا جی ایک طرف وہ کہتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ 4 فلیٹس کی مالک ہیں. یہی میرا کیس ہے کہ اگر ایک آدمی سیالکوٹ میں حافظ قرآن کو مار کے مار دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد اٹھ گیا ہوا ہے. ایک جیب تراش کو مار کے مار دیتے ہیں کہ اس کو پولیس کے حوالے نہیں کرتے. یہ کیس اللہ نے نکالا ہے، کسی ادارے نے نہیں نکالا. IB، ISI، MI، عمران خان. میں جو پلی لے رہا ہوں کہ عمران خان، سراج الحق، شیخ رشید کا یہ کیس نہیں ہے، یہ پیسہ ہمارا ہے. اگر یہ ان کی حلال کی کمائی ہے تو ہم کیس واپس لے لیتے ہیں، یہ ثابت کر دیں کہاں سے آئی ہے. دس از مائی کیس، یہی میں نے پلی لی ہے. اگر یہ سارے لوگ یہ ٹریل بتا دیں کہ کس طرح، دیکھیں نا یہ کیا کمال ہے کہ باپ کی ذریعہ آمدن کوئی نہیں اور بیٹا 86 کروڑ روپیہ گفٹ کر رہا ہے جی. What is money laundering؟ مگر ایک امپورٹنٹ سوال کر اٹھایا تھا ایک جج صاحب نے، انہوں نے کہا کہ میاں شریف کے کیے ہوئے اقدامات کا جواب اس کی اولاد سے کیسے لے سکتے ہیں ہم اگر گڑبڑ کی بھی. تو پھر دنیا میں پھر دیکھیں 2 اس کے پارٹ ہیں. ایک قطری شہزادہ، اس کا خط. دوسرا یہ سارا جو کیس بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیسے یہاں سے آئے، یہاں سے آئے، یہاں سے آئے، یہاں سے آئے. بیسک فنڈامنٹل کیس جو ہے وہ قطری خط ہے جس کے والد نے، جو کہ آج سے اب لگا لیں 16 سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے، اور شریف صاحب کا انتقال 2004 مرحوم میں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. 16 سال بعد اس کو خیال آیا کہ اس کے باپ نے یہ وصیت کی تھی یا اس نے یہ سنا تھا. قانون میں ایسا ممکن نہیں ہے جی. میں نے عدالت میں کہا کہ یہ مہاتما گاندھی کا خط لے آئیں گے
اور مودی اس کو انڈوس کرے گا کہ یہ پیسے ہاں جناب ہم نے اتنے گفٹ کیے ہیں اتنی برتھ ڈے پہ, ہم نے یہ ڈائمنڈ کے سیٹ گفٹ کیے ہیں جی برتھ ڈے پہ, ہم نے یہ دیا جناب علی ان کو. سر ہیئر سے کی کوئی قانونی ویلیو نہیں, اور الحمدللہ کھوسا صاحب نے مجھے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں. شیخ صاحب آپ نے آج 12 کیسز کا حوالہ بھی دیا, نظیر سنائی کہ پہلے بھی ان 12 کیسز کے اندر جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں مس ڈیکلریشنز کے اوپر, اور آپ نے یہ پورا حوالہ ڈیٹیلز دی ہیں. مگر ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ 12 کیسز ایک طرف اور ادھر بھار اور ادھر وزن ایک طرف, کیونکہ ادھر وزیر اعظم پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے, دس از نواز شریف, دس از نو آرڈنری پرائم منسٹر, یہ نواز شریف ہے جس کی ایک تاریخ ہے, جس کے خلاف جو ہے یہ ہمارے ہسٹورینز ایک رقم کر چکے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ کتنی دفعہ ناانصافی ہوئی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ بھار بھی کہیں نہ کہیں ایک کنسیڈریشن ہے ذہنوں میں؟ دس از مائی کیس کہ ایک جج صاحب نے کہا جی ایک طرف وہ کہتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ 4 فلیٹس کی مالک ہیں. یہی میرا کیس ہے کہ اگر ایک آدمی سیالکوٹ میں حافظ قرآن کو مار کے مار دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد اٹھ گیا ہوا ہے, ایک جیب تراش کو مار کے مار دیتے ہیں کہ اس کو پولیس کے حوالے نہیں کرتے. یہ کیس اللہ نے نکالا ہے, کسی ادارے نے نہیں نکالا. آئی بی, ISI, MI, عمران خان. میں جو پلی لے رہا ہوں کہ عمران خان, سراج الحق, شیخ رشید کا یہ کیس نہیں ہے, یہ پیسہ ہمارا ہے. اگر یہ ان کی حلال کی کمائی ہے تو ہم کیس واپس لے لیتے ہیں, یہ ثابت کر دیں کہاں سے آئی ہے. دس از مائی کیس, یہی میں نے پلی لی ہے. اگر یہ سارے لوگ یہ ٹریل بتا دیں کہ کس طرح, دیکھیں نا یہ کیا کمال ہے کہ باپ کی ذریعہ آمدن کوئی نہیں اور بیٹا 86 کروڑ روپیہ گفٹ کر رہا ہے جی. What is money laundering? باپ بیٹے کو سوال کر اٹھایا تھا ایک جج صاحب نے, انہوں نے کہا کہ میاں شریف کے کیے ہوئے اقدامات کا جواب اس کی اولاد سے کیسے لے سکتے ہیں ہم, اگر گڑبڑ کی بھی. تو پھر دنیا میں پھر دیکھیں 2 اس کے پارٹ ہیں, ایک قطری شہزادہ, اس کا خط, دوسرا یہ سارا جو کیس بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیسے یہاں سے آئے, یہاں سے آئے, یہاں سے آئے, یہاں سے آئے. بیسک فنڈامنٹل کیس جو ہے وہ قطری خط ہے, جس کے والد نے, جو کہ آج سے اب لگا لیں 16 سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے, اور شریف صاحب کا انتقال 2004 مرحوم میں ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. 16 سال بعد اس کو خیال آیا کہ اس کے باپ نے یہ وصیت کی تھی یا اس نے یہ سنا تھا. قانون میں ایسا ممکن نہیں ہے جی. میں نے عدالت میں کہا کہ یہ مہاتما گاندھی کا خط لے آئیں گے اور مودی اس کو انڈوس کرے گا کہ یہ پیسے ہاں جناب ہم نے اتنے گفٹ کیے ہیں اتنی برتھ ڈے پہ, ہم نے یہ ڈائمنڈ کے سیٹ گفٹ کیے ہیں جی برتھ ڈے پہ, ہم نے یہ دیا جناب علی ان کو. سر ہیئر سے کی کوئی قانونی ویلیو نہیں, اور الحمدللہ کھوسا صاحب نے مجھے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں. مینٹینیبلٹی پہ نہیں, ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ چیلنج کر رہے تھے آپ کی پریئر کو بھی, عمران خان کی پریئر کو بھی, کہ ٹیکنیکلی آپ کون سے قانون کے تحت یہ کام کر سکتے ہیں. دس واز بینگ پٹ انڈر کوسچن. اب آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ نون لیگ کیا پروڈیوس کرتی ہے, کیونکہ وزیر اعظم کے ورڈز یہ وہ ذرائع ہیں جناب والا, اور اس کے بعد کہ بھی تمام چیزوں کے ثبوت اور منی ٹریلز موجود ہیں, تو اب شاید اب وقت آئے گا, اب دیا جائے گا. گو کہ I don't personally understand کہ جب اتنا تماشا بن رہا ہو نیشنلی انٹرنیشنلی, سو کیوں نہیں خود سب کچھ سامنے پیش کر کے بات مکائی جاتی کہ بھئی ختم ہو یہ ڈرامہ. اٹس ناٹ, ایک ملک کے وزیر اعظم کے اوپر سوال لگنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مگر آج آپ نے انٹرسٹنگلی شیخ صاحب زیر کفالت کی فائنلی تشریح کر دی, جو بینچ بہت دیر سے مانگ رہا تھا نعیم بخاری صاحب سے. دیکھیں میں نے ان کی 2011 کی, اس میں میں نے کوٹیشنز کی ہیں, لیگل کوٹیشنز. آئی وش میرے پاس کاپی ہوتی, ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی, میں نے منگوائی ہے. اچھا, آپ کے انٹرویو کے دوران ہی آ جائے گی, کہ میں نے دنیا کی 2 بڑی پروسیڈنگ اس گورنمنٹ کی دی ہیں کہ ڈیپینڈنٹ جو ہے اس کا ایک خانہ ہے. چلو پہلے خانے میں غلطی ہو گئی,
اور میں نے ان کو کہا کہ یہ جو اس طرف سے لائر آ رہے ہیں یہ فارم فل کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں, میں ان کا وٹنس ہوں. ہائیسٹ پروفائل کے لائر ان کا فارم بناتے ہیں, اس میں کچھ جگہ ہوتی. وہ کہہ رہے تھے نا جگہ نہیں تھی, آپ کو یاد ہوگا ایسا رو جاری کیا ہے کہ جگہ بنائی جائے نہ, وہ اسپاؤس کے اندر مریم کا نام لکھ سکتے تھے اور کوئی جگہ تھی نہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے زیر کفالت والے خانے کے اندر لکھ دیا. اللہ آپ کا بھلا کرے. میں نے قابل احترام ججز سے کہا کہ آپ صفحہ نمبر 8 پہ چلے جائیں, وہاں ایڈلٹس 2 لکھے ہیں. وہاں 2 لکھے ہیں ایڈلٹس, اور ڈیپینڈنٹ وہ ہوتا ہے who rely on other. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات اٹھی ہے سر, آپ نے کہا کہ ڈیپینڈنٹ وہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے زیر سایہ ہو تو وہ زیر کفالت ہے, جو زیر سایہ مریم دکھتی ہیں. مگر حسین نواز نے اپنے ایک انٹرویو میں لوکل میڈیا کو یہ بھی کہا کہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ بیگم کلثوم نواز کے نام بھی ہے, اور قانون کے مطابق آئی بلیو آپ نے آج یہ کہا کہ ٹرسٹ کو بھی ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, اس کی نوید بھی آپ نے سنائی, بتایا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی معاملہ آنے والے دنوں میں اٹھ سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک یہ بات آپ نے یا نعیم بخاری نے تو نہیں کی, کہ انہوں نے تو یہ بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ بیگم کلثوم نواز فرسٹ لیڈی. میں نے ڈیٹ وائز کی ہے, اور جیوری نے مجھے کہا کہ کل آپ ان کے انٹرویو کی, ہم نے دوسروں کو بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری والدہ کا بھی ایک ٹرسٹ ہے. جب اس سے پوچھتے ہیں حامد میر صاحب کہ وہ کہاں اس کی جگہ ہے اور کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ میں نہیں بتا سکتا, لیکن ہمارے اور بھی ٹرسٹ ہیں. یہ پاناما جو ہے یہ only 5% آیا ہے, اور میں نے کورٹ سے عرض کی کہ جس دن یہ 95% اگلا آ گیا تو یہ تو سارا کانسٹیٹیوشن ایوینیو بیٹھ جائے گا. ابھی 5% آیا ہے, اور 5% میں جو میں نے بات آپ سے عرض کی, جو آپ نے مجھ سے سوال کیا, 12 کیسز میں نے ایسے بتائے ہیں سپریم کورٹ میں آج, جو معمولی واقعے سے میں نے کہا جناب ڈسکوالیفائی ہو گئے. فار ایگزامپل ایک ممبر جو ہے اس کا مسجد کا اکاؤنٹ تھا جی, مسجد کے ساتھ اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا, اس نے مسجد کا اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیا, وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا. فار ایگزامپل ایک بچے کے 2 اسکالرشپ اس کی منسٹری میں, اور اس نے اس کو شو نہیں کیا, وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا. اور میں نے عرض کی ایک آدمی غلط ڈگری ہے, یہ اس کا ذاتی فیل ہے, قومی جھوٹ بولا ہے اس نے, یہ اس کا جرم ہے, اس پہ اس کو نکالا گیا. اور جھوٹے کی کئی مثالیں ہوتی ہیں, تحریری جھوٹ بولتا ہے, زبانی جھوٹ بولتا ہے, ان ایکشن جھوٹ بولتا ہے. اور ایک شخص جب آ کے دی سپریم کمانڈر آف پاکستان, دی سپریم کمانڈر آف پاکستان اٹامک فورسز, دی سپریم کمانڈر آف دس بر صغیر پاک و ہند, ہائیسٹ دنیا مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج کا سربراہ, اسمبلی میں آ کے بات کہتا, بعد میں کہتا میں مذاق کر رہا تھا, یہ تو ویسی مخول تھا, مذاق نہیں سیاسی بیان تھا. مگر شیخ صاحب یہی میرا آپ سے سوال تھا, کیا یہ فیکٹ, کیا یہ بات کہ یہ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے, یہ کنسیڈریشن میں آئے گا فیصلہ دیتے ہوئے؟ کیونکہ فیصلہ تو ہر شہری کے لیے ایک ہونا چاہیے, چاہے وہ حاکم وقت ہو یا چاہے وہ ایک ریڑھی والا ہو. دیکھیں ریڑھی والے اور انہوں نے کہا کپتان میں فرق ہے. میں نے وہاں عرض کی جناب یہ جو ہے یہ مجید مکینک کا بیٹا یا حمید ڈینٹر کا بیٹا یا کوئی اور مکینک, ان ڈینٹر پینٹر, یہ ساری میں نے باتیں کی ہیں, ڈینٹر پینٹر ویلڈر مکینک موچی درزی دھوبی نائی, اس کا بیٹا تو یہ جرم نہیں کر سکتا. ہمارے بیٹے کا تو 18 سال میں شناختی کارڈ نہیں بنتا. تو بیسکلی آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کنسیڈریشن ہے, انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کنسیڈریشن ہے کہ یہ وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے, یہ کوئی عام شہری کی بات نہیں ہو رہی. یہ کنسیڈریشن اتنی چھوٹی عمر میں یہ لوہے کو ہاتھ لگائے اور وہ سونے کا بن جائے, اور 12 ملین درم جو ہے وہ ہمارے تھوڑے سے اتنے برکتی ہیں, تو IMF ورلڈ بینک 1 ارب 40 کروڑ روپیہ روز چھپ رہا ہے, مشینیں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی ہیں. سو زیادہ سے زیادہ تو 1 ارب 40 کروڑ. اور جو میں نے آج ان کو سارے لائرز کو کہا, ان کے تینوں لائرز نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب کمال کیس لڑا آپ نے. ایک نے نہیں کہا, مخدوم صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, شاہد حامد صاحب ہیں اور سلمان اکرم ہے, تینوں نے مجھے کہا کہ شیخ رشید ونڈرفل کیس, اور آپ نے شکر ہے آپ وکیل نہیں ہیں, اگر وکیل ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. سو میرا کیس یہ ہے کہ اس کے پیچھے LNG کا مسئلہ ہے جو میں نے سپریم کورٹ میں پیش کیا, انٹرسٹ اورینٹڈ
یہ سارا قطری خط ہے. جب ان کو لینڈنگ کے رائٹ چاہیے ہوتے ہیں یہ ایک طیارہ گفٹ کر دیتے ہیں. جب ان کو ایل این جی کا مسئلہ میں نے کہا جی 15 سال تک کیا, آپ رولنگ دیں کہ پتہ لگے یہ کتنی قیمت پہ ہم نے ایل این جی لی ہے, ہمیں تو نہیں بتاتے. جب پورٹ قاسم پہ 2 آپ کے ٹرمینل بن رہے ہیں اور یہ سیفر, میں نے کہا دیر از آلویز اے فیس بیہائنڈ دا کیس اینڈ فیس از سیفر رحمان دی پریزیڈنٹ ریڈ کو. اور 4 آدمیوں کو جھوٹ میں دیکھیں جی. ابھی نکسن امپیچ کا میں نے خود امریکہ میں کیس دیکھا ہے, کیا اس کی کیسٹیں چلی, اور ہیرلڈ کا کیس آپ دیکھ لیں, ابھی کل پرسوں یہ ساری باتیں. کوئی میں اپنے سے مہر ایسی بات نہیں کر رہا. مگر شیخ صاحب زیادہ سے زیادہ تو ابھی صفدر کہ مریم کے ڈیٹیلز اور اثاثے نہ ڈکلیئر کرنے پہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ, یا سلیپ آن دا رسٹ وزیر اعظم کی, بیکاز وہ کہتے ہیں کہ یار یہ میری زیر کفالت نہیں ہے, اینڈ اف دے پروو اٹ, وہ ثابت کر دیں آنے والے دنوں کے اندر, تو وہ سلیپ آن دا رسٹ ہی ہو سکتی ہے کہ یار آپ یہ پیسے جو ہیں, یہ ایک تو جو آپ نے تحفے لیے ہیں کروڑوں روپے کے اپنے بچوں سے, وہ ادر انکم میں آتی ہے, اس پہ ٹیکس ادا کریں, ایک سلیپ آن دا رسٹ وہ. دوسرا کہ یار یہ ایس آر او آ گیا ہے, اب اپنے دستاویزات اور ڈیٹیلز کو درست کر لیجئے. زیادہ سے زیادہ سر what I understand is کہ سلیپ آن دا رسٹ فار دا پی ایم جائے گا تو شاید صفدر جائے. I don't see as of right now کہ ثبوت, آپ لوگوں نے کیس تو بلڈ کر دی ہیں مگر ثبوت کہاں ہیں, ادھر شاید آپ لوگ فیل کر گئے ہیں یا ناکافی ثابت ہوئے ہیں. میں تو نواز شریف صاحب کو پلی لی ہے کہ ان کو بلایا جائے, ہمیں کراس ایگزامینیشن کی اجازت, کراس کوسچن کی اجازت دی جائے, اور اس قطری شہزادے کو بھی بلا لیں. آپ کو لگتا ہے بلایا جائے گا آنے والے دنوں میں؟ یوسف رضا گیلانی کو تو بلایا گیا تھا. سر وہ یوسف رضا گیلانی کا کیس حد کے عزت کا کیس تھا, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کیس ہے, اور 100 موٹیو ایکشن انہوں نے لیے ہیں. ابھی میں نے کہا آپ نے ججز پینشنرز پہ لیے ہیں. ابھی میں نے ان سے عرض کی کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے سٹیل مل, پنجاب سٹیل مل کا ہارس کا جو کیس ہوا ہے, دے آل ایگریڈ. اور جو اس کا طارق شفیع کا سٹیٹمنٹ ہے کہ آئی اپلائیڈ, یہ نہیں کہا اس نے میں نے فلانے کو دے دیے. میں پر امید ہوں کہ اس جگہ سے کرپشن کا تابوت نکلے گا. مجھے کسی اور کا نہیں پتا, I'm not a liar, میں گیس ورک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اگر بڑا آدمی ٹرائل ہوگا, انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا, تو اس قانون کی رسپیکٹ پیدا ہوگی. ورنہ اس ملک میں وہ حالات پیدا ہوں گے جو کسی کے بس میں نہیں ہوں گے. سو سر جماعت اسلامی چاہ رہی ہے کہ کمیشن بنے, آپ چاہ رہے ہیں کہ از خود نوٹس لیا جائے, تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ کوئی کمیشن نہ بنے, یہی بینچ فیصلہ دے. تو ایک تقسیم شدہ اپوزیشن اور پٹیشنرز کے اوپر تو فائدہ تو حکومت کو ہی جائے گا نا سر؟ نہیں, میرا خیال ہے جماعت اسلامی نے ایمنڈ کر لی ہے یہ بات, اور میں نے اور عمران خان صاحب نے سراج الحق صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے والا سٹینڈ لیں اور اس لمبے کام کو بعد میں چھوڑ دیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جماعت اسلامی, نواز شریف اور اسی شریف فیملی کے شریف ورسز جو 20 کروڑ پیپل ہے اس کیس میں, وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی اور وہ اپنی امینڈمنٹ داخل کریں گے, اور ہمارے کیس کے ساتھ ہم ان کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اس کیس کو لمبا کرنا کوئی ضروری ہے کہ سب لوگ ٹرائل ہوں, لیکن اس وقت جب بڑا آدمی ٹرائل ہوگا تو چھوٹے آدمی بعد میں ایزیلی ٹرائل ہو جائیں گے. اچھا, یہ میرے لیے شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں, رحمان ملک کی رپورٹ کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے. ان دنوں آپ نواز شریف کے ساتھ ہی ہوتے تھے, آپ کو کبھی پڑھنے کا یا اس کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا؟ انہوں نے بھی منی ٹریل کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی اور منی لانڈرنگ ثابت کرنے کی کوشش. ہاں, میں نے تو قاضیز کا بیان پڑھا تھا. آج میں نے ایک بڑا الزام لگایا, میں نے کہا قطری ان کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں الیکشن میں. کورٹ میں نے یہ الزام لگایا ہے, اور آپ خود کہہ رہے ہیں میں نے الزام لگایا, یعنی ثبوت آپ کے پاس بھی نہیں ہے اس الزام کا. یہ سارا کیس جو ہے, آپ کا خیال ہے یہ رضیہ بٹ کا ناول جو انہوں نے بنایا, قطری خط اور انڈر 19 ٹیم کی سارے دستاویزات اور یہ سارے معاملات, یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. اگر تو کوئی ایسا کیس ہو جس میں کہ کیس کیا جی 5 کریکٹر ہیں, مریم صاحبہ, ان کے بیٹے نواز شریف صاحب, اور اللہ آپ کا بھلا کرے طارق شفیع صاحب, اور قطری شہزادہ, 6واں بندہ, اور توفیق کیس کے ڈاکومنٹ. ہمارا شناختی کارڈ بننے جاتا ہے یا فارن ڈاکومنٹ کی تصدیق ہمیں جانا پڑتا ہے جی.
ہمیں جانا پڑتا ہے کسی اپنے ووٹر کے لیے جی کہ یہ دستخط ٹھیک ہے سر مگر ان 5 کیریکٹرز میں میرے نزدیک تو ایک آپ بھی اہم کیریکٹر ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, 99 تک آپ کا ایک ساتھ رہا, 20 سال پہ محیط آپ کا ایک رشتہ نواز شریف کے ساتھ رہا. کبھی ٹریول کرتے ہوئے ان کے ساتھ آپ نے یو اے ای یا یہ دبئی جا کے گلف سٹیل مل کبھی دیکھی, اس کا دورہ کیا؟ میں کوئی اکنامیکل اینیمل نہیں تھا کبھی بھی زندگی میں. میری ٹیکسٹائل اور یہ ملیں یہ میری نہ خواہش ہے نہ میری کبھی ڈیزائر تھی. میں پولیٹیکل ورکر, مجھے پسند ہے سیاست اور میں سیاست کھیلتا ہوں. یہ کارخانے شارخانے پروفیشنل لوگوں کا کام ہے. یہ میں نے جو آج پلی لی ہے کہ یہ سارے کارخانے ان کے حکومت کے دور میں 33 کارخانے بنے ہیں جی. کوئی مذاق ہے؟ کوئی مذاق ہے؟ اگر آپ میری بات پہ یقین کرتے ہیں تو میں نے کئی دفعہ شہباز شریف صاحب سے یہ کہا, میں نے کہا جی بڑے میاں صاحب کو کہو بس کرے, 1-2 کارخانے بڑے ہوتے ہیں, 1-2 کارخانے بڑے ہوتے ہیں. اور ایک دن شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا آپ خود میاں صاحب سے, بڑے میاں صاحب سے کیوں بات نہیں کرتے؟ میں نے کہا آپ کے والد محترم ہیں, میں اگر کروں گا تو غیر مناسب بات ہے. ایک حد ہونی چاہیے پیسے سے محبت کی, اور یہ پیسہ ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے جی. ایک کیس ٹرائل ہو گیا, آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے, اور تمام دیکھیں یا تمام چور ٹرائل ہوں گے یا تمام چور اکٹھے ہو جائیں گے. 20 crore people versus the corrupt and dishonest leadership of this country. This is the case. ادارے ہیں وہ انہی کی مٹھی میں ہیں جن کے اکٹھے ہونے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. اور کیونکہ آپ نے اکٹھے ہونے کی بات کی تو مجھے یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں کہا کہ میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر ہوں. اس میں لا سیکٹری تھے, اس میں ایف آئی اے والے تھے, اس میں ایف بی آر سی والے تھے, سب لوگ تھے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے, جاؤ جو کچھ کرنا کر لو. اور وہ لا سیکٹری, میں نے کہا پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کی ایکسٹینشن ہو چکی ہے, وہ سپیکر کے سیکٹری بھی کئی سال رہے ایکسٹینشن پہ. تو کدھر جائیں بتائیں, کدھر جائیں؟ ٹی او آر کے لیے 9 مہینے ضائع کیے. انہوں نے کہا جی مین آف دی میچ کا نام نکالو نواز شریف کا. میں نے کہا پھر وہ مین آف میچ قطری ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے سر کہ اکٹھے ہونے کی آپ نے بات کی, مجھے بتائیں یہ زرداری صاحب کاندھا دینے آ رہے ہیں دھکا دینے آ رہے ہیں؟ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, میں کئی 100 مرتبہ کہہ رہا ہوں, الیکشن کے اتحادی ہیں مستقبل کے, ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اور آپ ان کی تقریریں بتائیں. اور جو میں نے بلاول سے کہا تھا کہ بلاول اگر تو اپنی ماں اور اپنے نانا کی سیاست کو زندہ کرے گا تو زندہ رہے گا سیاسی طور پر. اور ایک زرداری صرف بلاول پہ بھاری نکلا ہے اور وہ ٹھس کر کے بیٹھ گئے ہیں, اور ٹھس بھی ایسے کر کے بیٹھے ہیں کہ ٹینٹا فش ہو گئی ہے ان کی. ایک زرداری جو ہے وہ بلاول پہ بھاری ہو گیا ہے. آپ دیکھیں گے نواز شریف سے یہ ملیں گے, عاصم کیس ہے, دوسرے کیس ہیں, یہ اپنے آپ کو بڑے کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں. اور میں آصف زرداری اور نواز شریف کو الیکشن کا اتحادی دیکھتا ہوں. میں اکیلا بندہ پولیٹیکلی سوچتا ہوں, میں بھی غلط ہوں. پھر آپ لوگ کہتے ہیں یہ آپ نے تو ایسے کہا تھا. یہ اپنا حصہ مانگیں گے. نواز شریف کے پاس, آصف زرداری کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک وہ سندھ میں کہے کہ مجھے فری ہینڈ دے دو, پنجاب میں مجھے سیٹیں دو, جو اپنے بندوں کو اب واپس بلانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ نواز شریف سے میں سیٹیں لوں گا, آپ آئیں. اور یقیناً فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے, کے پی کے میں بھی یہ سیاست کریں گے. اور ایک دلچسپ اہم ترین سال ہوگا 2017. ابھی اس کی شروعات ہیں, اس میں سیاست زور و شور سے ہوگی اور ضرور نتیجہ نکلے گا. تو ہر کوئی اپنا ٹرن ڈھونڈ رہا ہے نا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یو مائٹ سی ہنگ پارلیمنٹ, you know, at worst or at best maybe simple majority نون لیگ کی. اگین ابھی تک جو محسوس ہو رہا ہے, بیکاز یہ الیکٹرل کنسیڈریشن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ عوام کے لیے نہیں بنی کہ یار یہ اربوں روپیہ جو ہے یہ کہاں جاتا ہے, ہمارے اسکول ہمارے ہسپتال کیوں نہیں فلرش کر رہے, ادھر کا نظام درست کیوں نہیں ہو رہا. آئی ڈونٹ تھنک اٹس این الیکٹرل کنسیڈریشن انفارچونیٹلی. اس کا جواب شاید نواب شاہ میں آپ کو پرسوں مل جائے گا جب زرداری جیت کے آئے گا. بٹ سر ایک بات, جوڑ توڑ کریں گے وہ پارلیمنٹ میں آ کے, اپوزیشن کے اندر آ کے, بیکاز یہ تو مانے کہ یہ ہنر اور فن ہے ان کے پاس. انہوں نے خود کہا کہ 90 سیٹوں سے میں آ جاؤں گا اور میں جوڑ توڑ کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں, ابھی آپ نے اسپتالوں کی بات کی, یہ اسی ہفتے کی بات ہے. ایک میری ماں, ایک میری بہن ہسپتال کے ننگے فرش پہ سسکیاں لیتے ہوئے دم توڑ گئی, مر گئی جی.
یہ عام آدمی کی ماں تھی, یہ غریب کی بہن تھی. سو جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس ملک میں 2 قانون ہیں, ایک گینگ آف 5, یہ 5 کرپٹ خاندان اور ان کے 30 بچے. کون سے 5 کرپٹ خاندان ہیں؟ میں اس تنہائی میں, میرا خیال ہے ساری قوم کو پتا ہے. نہیں میں جاننا چاہ رہی ہوں, 2-3 تو میں سمجھ سکتی ہوں, 5 کون سے ہیں؟ بس اسی تک ابھی رہنے دیں. 5 خاندان, گینگ آف 5 and their 30 kids. اور اس میں نے سپریم کورٹ سے عرض کی کہ جب یہ 60-62 سال کے ہوتے ہیں, ان کو لوٹی ہوئی دولت کی فکر پڑتی ہے کہ اس کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے. پھر اس کے وارث ڈھونڈتے ہیں. پھر یہ وارث ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے ہی ارب پتی ہو جاتے ہیں. اور میں نے کہا جی مجھے آپ 18 سال کا شناختی کارڈ بنوا کے بتا دیں اتنی جلدی یہ 19 سال کی عمر میں ارب پتی ہو گئے. قانونی طور پر شیخ صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک زرداری صاحب کی واپسی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا کمفرٹ زون مل گیا نواز شریف کو اس کی وجہ سے, دوسرا ایک سموتھ ٹرانزیشن ہوئی ہے, فوج میں نیا آرمی چیف آیا ہے, نئی ٹیم بنائی گئی ہے, بقدرے ادھر سکون دکھائی دے رہا ہے اس کوارٹر سے. مگر آنے والے دنوں میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں 2018 تک تو ایٹ لیسٹ پھر سموتھ سیلنگ ہے نواز شریف کے لیے, آف کورس سینز مائنس یہ عدالتی فیصلہ کیا آتا ہے. یہ جو راحیل شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے اتحاد کا, مسلم فوجی اتحاد کا سربراہ بننے کی, آج خواجہ آصف نے کہا ہے کہ کوئی NOC ہم سے نہیں مانگی گئی, وزارت دفاع تک نہیں آئی اور کوئی ایسی آفیشیل فارمل ریکویسٹ نہیں کی گئی. مگر یہ جواب تب آیا ہے جب 3-4 دن پہلے سخت کنفیوژن اس ملک میں رہی ہے. نہ خواجہ آصف کو کچھ پتا تھا, مصدق ملک صاحب کوئی ڈیفرنٹ بیانات دے رہے تھے. اس سے کیا پتہ لگتا ہے سر؟ آپ نے 5 سوال کر دیے ہیں ایک ہی سانس میں. نمبر 1, نیا چیف آرمی کی کانسٹیچوئنسی فوج ہوتی ہے. مجھے اچھا یاد ہے کہ جب ضیاء الحق کو بنایا چیف آف آرمی سٹاف, بڑی تاریخی بات میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے, تو بھٹو کو میں نے کہا جی کہ یہ میں بڑا ایکٹیو اسٹوڈنٹ ورکر تھا, تو بھٹو نے کہا کہ یہ ضیاء الحق, اس کو میں ایسے نکالوں گا مکھن میں سے بال کی طرح جس طرح میں نے سردار شوکت حیات کو نکالا ہے. اور مجھے اچھا یاد ہے کہ ضیاء الحق سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بھٹو کو پھانسی لگاتے ہوئے کیا سوچا؟ اس نے کہا فائل میرے پاس تھی, میرے مسلح کے نیچے تھی, میں نے مغرب کی نماز کا سلام پھیرا اور دستخط کر دیے. تو کہتے ہیں اس کے بعد چودھری ظہور اللہ ہی آئے, وہ پین لے گئے مجھ سے جس سے میں نے پھانسی پہ دستخط کیے تھے. یعنی اس طرح تو مرغی بھی ذبح نہیں کرتی اس ضیاء الحق نے جس نے مجھے بھٹو نے کہا کہ یہ مولوی اکبر کا بیٹا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو کمفرٹ ہے, تو ابھی تو دیکھیں 3 مہینے نہیں ہوئے نئے چیف کو, عدالتوں کا کٹا کھل گیا. آپ جس چیز کو اہمیت دے رہی ہیں اس سے مجھ سے کئی درجے اہم بات یہ ہے, کیونکہ فضل الرحمان نے تو کہا ہے انہوں نے بے گناہ لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں. پیپلز پارٹی کیا سٹینڈ لیتی ہے اس پہ, فضل الرحمان کیا سٹینڈ اس پہ لیتا ہے؟ ہمیں تو آپ کو پتا ہے ایسے ٹائم پہ بلاتے ہیں اسپیکر جب ہم کسی سپریم کورٹ میں پھنسے ہوئے ہوں. پہلا میجر ایشو یہ آ رہا ہے ان کے پاس. اور سیکنڈ آپ نے کہا ملٹری کورٹس کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں سمجھ نظر آتا کہ اتنی آسانی سے یہ کام ہو جائے گا. اور جو تیسری بات راحیل شریف کی ہے, آپ نے بالکل درست کہا. حساس ترین بات کو خواجہ آصف نے بہت غیر ذمہ داری سے کور ڈرائیو پہ کھیلا, اور اس نے ایسا کھیلا کہ لینے کے دینے پڑ گئے. یہ سارے وہ لوگ نااہل اور نالائق اور نکمے ہیں جو حکومتوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے جب تک راحیل شریف صاحب کا اپنا ذاتی بیان نہ آئے اور حکومت کا نوٹیفکیشن نہ آئے کہ انہوں نے اپیل کی یا نہ کی, یا GHQ نے کیا, کیونکہ ابھی اس کے 2 سال ان کے ختم نہیں ہوئے, وہ پابند ہیں 2 سال تک NOC کے, وہ پابند ہے راحیل شریف کے 2 سال اس نے NOC لینی ہے. ابھی تک مجھے اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے کسی جگہ NOC کے لیے اپلائی کیا. سو یہ گیند انہی دونوں کے کورٹ میں رہنے دیں, راحیل شریف صاحب کے اور حکومت کے, تاکہ یہ جو اندر کی کھچڑی ہے قوم کے سامنے آئے کہ پک کیا رہا ہے, یہ کہہ کیا رہے ہیں اور حقیقت میں کیس کیا ہے. اور آخری میں شیخ صاحب مجھے بتائیے کہ یہ بہترین حل کیا ہے اس پورے ایشو کا, کہ ونس اینڈ فار آل جو ہے یہ 20 سال سے کیسز لٹک رہے ہیں,
نیب میں بھی پٹیشنز پڑی ہیں, ہائی کورٹس بھی سن چکے ہیں, یہ خارج ہوئی ہیں, پھر اپیل کی بات ہوتی ہے, وہ اپیل نہیں ہوتی. 20 سال سے یہ قوم سن رہی ہے, ہمارے کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں انویسٹیگیشنز کے اوپر اور پٹیشنز کے اوپر. آپ کو اب یہ فائنلی منطقی انجام تک آتے دکھائی دے رہا ہے, یا پھر سے اس طرح کا فیصلہ آئے گا کہ بھئی یہ بھی سیٹسفائی نہیں کر سکے مگر پٹیشنر نے بھی کوئی ایویڈنس سامنے نہیں رکھا؟ میں تو کوئی لائر نہیں ہوں جی, نہ میرا لاء کا ایکسپیرینس ہے. میں کرپشن کا تابوت نکلتے دیکھ رہا ہوں سپریم کورٹ سے, اور ایک میں اہم فیصلہ دیکھ رہا ہوں. یہ سینئر ترین اپنے وقت کے لائر ہیں, اپنے وقت کے یہ اس وقت 5 سینئر ترین ججز ہیں, اور ثاقب نثار صاحب نے بہت دانش مندی کا مظاہرہ کیا کہ اس نے خود ہیڈ نہیں کیا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایسی تحریک چلا دی گئی تھی کہ وہ بہت ہی نامناسب تھی اور غلط تھی. اور یہ سارے دانش مندی کے فیصلے ہو رہے ہیں, اور سو موٹیو آتے ساری طیبہ کے کیس پہ ثاقب نثار صاحب نے بھی لیا ہے, اور یہ سینئر موسٹ ججز ہیں. میں کرپشن کا جنازہ یہاں سے تابوت نکلتے دیکھ رہا ہوں, اور انصاف کا علم بلند ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ میری سوچ ہے, میرے دل اور دماغ کی آواز ہے, باقی اللہ جانے اور اس کا علم جانے. بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب آپ کے وقت کا. It was a pleasure interviewing you. That's it for tonight. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.